اگر آپ کے کسی پیارے کو یہ لگنے لگے کہ سب میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، لوگ مجھ دیکھ کے مسکراتے ہیں، ضرور میرا مذاق اڑا رہے ہوں گے، یا دو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ میرے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں، میرے گھر کے باہر جو گاڑی کھڑی ہے وہ مجھے دیکھ رہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف شک ہے یا یہ پھر کوئی ذہنی بیماری کی شروعات؟ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہر شک بیماری نہیں ہوتی اور ہر مس ٹرسٹ بھی پیرانوائڈ ڈیلوژن نہیں ہوتی۔ ڈیلوژن کیا ہوتی ہے میں آپ کو ویڈیو میں آگے جا کے بتاتا ہوں۔ لیکن دوستو، جب شک ریئلٹی حقیقت سے زیادہ پاورفل ہو جائے، جس کی وجہ سے رشتے خراب ہوں، کوئی انسان اپنے گھر میں قید رہے، آفس کا کام چھوڑ دے، بزنس اس کا خراب ہو جائے، یہ پوری زندگی کو تباہ کر سکتی ہے۔ تو آخر جو نارمل ٹرسٹ ایشو، ایک دوسرے پہ اعتبار کرنے کا جو صلاحیت ہوتی ہے، پیرانویا اور ڈیلوژنز، ان میں اصل میں فرق کیا ہے؟ کیا ایک بندہ جو کہ بہت شکی مزاج ہوتا ہے، کیا اس کو اپنی پرابلم کا احساس ہوتا بھی ہے کہ میں بیمار ہوں یا نہیں؟ اور کیا شک کی اس بیماری کا کوئی دنیا میں علاج ممکن ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس کافی لوگ ایسے آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارے والد صاحب یا ہمارا شوہر یا ہماری فیمیل وہ بہت زیادہ شک کرتی ہے۔ تو لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ شک کی بیماری ہوتی کیا ہے، کب وہ خطرناک بن جاتی ہے، کب وہ نارمل ہوتی ہے، اور سب سے پہلے اس کی وجوہات کیا ہیں، ان کی کوئی علاج موجود ہے۔ تو ان سب باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر علی مفتی ہے، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں، اور روز ہم ایسے پیشنٹ دیکھتے ہیں جن کو گھر والے لے کے آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کو شک کی بیماری ہے، ذرا دیکھو، پھر اس کو ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، پراپر ہسٹری لیتے ہیں، تو اس میں ہمارا کافی ٹائم لگتا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے ہماری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی جائے۔ آگے جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کوئی سوال تو کمنٹ باکس میں اسے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھو، ایک چیز کو سمجھ لو کہ ہر شک کو، ہر مس ٹرسٹ کو ذہنی بیماری سمجھنا یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کسی نے آپ سے زندگی میں جھوٹ بولا ہو، کسی قریبی بندے نے آپ کو دھوکہ دیا ہو، آپ کا ٹرسٹ توڑ دیا ہو، تو نیچرلی آپ محتاط ہو جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں ہیلدی مس ٹرسٹ، یعنی کہ کسی پہ یقین نہ کرنا لیکن کسی وجوہات کی بنا پہ۔ یہاں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس شک یا اس مس ٹرسٹ کی بنیاد کوئی ایویڈنس پہ مبنی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حقیقت میں ثبوت ہوتا ہے، گھر والوں کو کسی کو پتہ ہوتا ہے، اور لوگ بھی کہتے ہیں ہاں یار اس کے ساتھ برا ہوا، اس لیے لوگوں پہ اب ٹرسٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن پرابلم تو تب سٹارٹ ہوتی ہے جب شک ایویڈنس سے نہیں، سچائی پہ نہیں، بلکہ اندر دماغ کے یقین سے چلنے لگے، اور شک انسان اتنا کرے کہ اس کی زندگی متاثر ہو۔ ویسے شک اور پیرانویا میں اگر ہم دیکھیں تو فرق کیا ہے؟ پیرانویا کا مطلب صرف شک کرنا نہیں، پیرانویا میں انسان کو لگتا ہے، اس کو یہ خیالات آتے ہیں کہ لوگ اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کوئی اس کے خلاف ہے، کوئی اس کے کھانے میں زہر دے رہا ہے، کوئی اس کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، اور اس پہ نظر بھی رکھتے ہیں۔ گھر سے بھی نکلتے ہوئے ان کو ڈر لگتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انٹینشنلی صحیح جان بوجھ کر ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ کسی دوسرے کی مسکراہٹ، اس پہ بھی شک ہوتا ہے، کسی بندے کی باہر سے آواز آئے اس پہ بھی شک۔ تو یہ سب باتیں ان کو پرسنل لگتی ہیں، لیکن تھوڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ شاید شک ہے ہمارا، اور کوئی ان کو چیلنج کرے، کوئی ان سے بات کہے کہ یار یہ تمہارا ویسے غیر حقیقی شک ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ یہ میرا شک ہو سکتا ہے، اور پھر وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا کیا کہ جن کو آپ بار بار کہیں پھر بھی وہ نہ مانیں، اور وہ کہیں کہ نہیں میری ان سب باتوں میں حقیقت ہے، تو یہاں سے بات سیریس ہو جاتی ہے، اور انہیں کہتے ہیں ڈیلوژنز۔ ڈیلوژنز ایک جھوٹ پہ مبنی غیر حقیقی سوچ ہوتی ہے۔ آپ انسان کو بار بار چیلنج کریں کہ یار یہ تمہارا شک ہے، کوئی تمہارے خلاف نہیں ہے، لیکن اس انسان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ تو بالکل سچ ہے۔ اور ڈیلوژن جو ہے سائیکوسس کی ایک علامات ہے۔ سائیکوسس ایک ایسی بیماری جس میں مریض سمجھتا ہے کہ میں تو بیمار ہی نہیں ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غیر حقیقی باتوں پہ یقین کرتا ہے جو کس کے اپنی دماغ کی ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی ایجنسیز مجھے مانیٹر کر رہی ہیں، میرا تعاقب کر رہی ہیں، مجھے میرے ہمسائے
بار بار میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، مجھے کھانے میں زہر دینا چاہتے ہیں. یہ جو ٹی وی پہ جو اینکر آیا ہے، ٹی وی پہ جو ہوسٹ آیا ہے، یہ مجھے سیکرٹ میسیجز دے رہا ہے. اور فیملی جب اسے سمجھاتی ہے مریض کو، تو وہ مریض جو ہے اپنے خاندان والوں کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی میرے مخالف لوگوں کے ساتھ ملے ہو. تو دوستو، یہ صرف شک نہیں ہوتا بلکہ یہ ڈیلوژن ہوتا ہے. اور مریض کو آپ بار بار سمجھاؤ، وہ نہیں یقین کرے گا اور وہ کہے گا کہ یہ بات سچ ہے، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ پیرانوئڈ ڈیلوژنس آخر میں ان کی وجوہات کیا ہوتی ہے، یہ ڈیولپ کیا ہوتے ہیں؟ دوستو، ویسے تو ان کی سب سے بڑی وجہ جو ہے اسکیزوفرینیا کی بیماری ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ہر ڈیلوژن اسکیزوفرینیا میں بھی نہیں ہوتا، اس کی پیچھے اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. کچھ لوگوں کو انگزائٹی میں اتنی زیادہ جب انگزائٹی ہوتی ہے تو وہ سائیکوسس میں چلے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو PTSD کے ساتھ شک کی بیماری ڈیلوژنز آ سکتے ہیں. وہ لوگ جو نشہ آور ادویات کرتے ہیں، چرس، کوکین یا اسپیشلی آئس، ان لوگوں میں ڈیلوژنز بہت زیادہ کامن ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈپریشن سیویئر ہوتی ہے، ان میں بھی ڈیلوژن آتی ہیں، جسے ہم سیویئر ڈپریشن اور سائیکوسس کہتے ہیں. بائی پولر کی بیماری میں مینیا ہائپومینیا میں شک آ سکتا ہے، گرینڈیوز ڈیلوژن آ سکتے ہیں، اور یادداشت ڈیمینشیا کی بیماری میں بھی بوڑھے لوگوں کو شک کی یا ڈیلوژن کی بیماری آ سکتی ہے. یعنی کہ ڈیلوژن ایک علامت ہے، ایک سمٹم تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جو بیماریوں کی لسٹ ہے وہ الگ الگ ہے. تو اس لیے ہم صرف ڈیلوژن کے دیکھ کے ڈائگنوسس نہیں کرتے، بلکہ ڈاکٹر پوری ہسٹری لیتا ہے، مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن کرتا ہے، اور پھر وہ گھر والوں سے بھی بات کرتا ہے، ان سے بھی ہسٹری لیتا ہے کہ کئی مریض جو بات کر رہا ہے کیا وہ غیر حقیقی ہے یا اس میں کوئی سچائی ہے. اور ضرورت پہ کوئی ٹیسٹ بھی کروانے پڑتے ہیں. لیکن سب سے ضروری سوال کہ کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں. ڈیلوژنس کا علاج ممکن ہے، لیکن ٹریٹمنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے اصل وجہ پہ. اگر تو ڈیلوژن نہ ہو اور کسی نے ان کو دھوکہ دیا ہو، باقی گھر والے بھی کہیں ہاں ان کو دھوکہ ملا ہے کاروبار میں، محبت میں، یا کسی دوست نے، پھر تو ان کی کوئی کرائسس انٹرونشن ٹیکنیکس یا ان کو سٹریس کے لیے کوئی دوائیاں دی جاتی ہیں. لیکن اگر وہ ڈیلوژن ہو، گھر والے ان کو لے کے آئیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو ہر بندے پہ شک کرتا ہے، ہم پہ بھی شک کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں شک کی، ڈیلوژن کی وجہ ڈھونڈنی پڑتی ہے. اور جو بھی وجہ ہو تو پھر اس کو لے کے ہمیں دوائیاں دینی پڑتی ہیں. اور دوائیوں میں زیادہ تر جو دوائیاں اس کو دی جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشن. دیکھیں دوستو، یہ دیکھا گیا کہ جو پیرانوئڈ ڈیلوژن ہے وہ ڈوپامین کی ہائی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ ٹاکسک ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. اب آپ کہو گے کہ ڈوپامین تو ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں یہ تو زیادہ ہونا چاہیے. ڈوپامین کی مقدار ایک حد تک زیادہ ہونی چاہیے تو آپ کو موٹیویشن، آپ ریلیکس رہتے ہو. لیکن اگر بہت ٹاکسک حد تک اگر وہ زیادہ ہو تو پھر وہ سائیکوسس میں چلا جاتا ہے. ذرا سوچو نا کہ آپ ایکسٹریم موٹیویٹڈ ہو اور وہ موٹیویشن کی کوئی کاز نہیں ہے، آپ کو تھکا دیتی ہے، آپ لوگوں پہ شک کرو، یہ بھی میرے خلاف ہے. اور شک سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو ان سے بچانے کے لیے آپ طرح طرح کی حرکات کرتے ہو اور اس سے آپ کے رشتے خراب ہوں، تو تب ہم اینٹی سائیکوٹک دوائیاں دیتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جو اینٹی سائیکوٹک دوائیاں ہیں یہ اینٹی ڈوپامین بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، یہ ڈوپامین کے لیول کو نارملائز کرتی ہیں، کم کرتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مریض کا ریگولر فالو اپ کیا جائے، کیونکہ یہ دوائیاں کچھ عرصے تک لینی ہوتی ہیں. اس کے تھوڑے بہت سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، اور فیملی کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ بیماری ہے، اس بندے کو یہ دوائی دینی چاہیے. اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کافی مریضوں کو تو لگتا ہی نہیں کہ انہیں کوئی بیماری ہے، انہیں کوئی مسئلہ ہے. تو یہاں پہ دوائیاں دینا بھی مریض کو چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی سائیکیٹرسٹ کی انٹرونشنز ہوتی ہیں. لیکن آخر میں ایک سوال کہ کب ڈاکٹر سے فوراً ملنا چاہیے، کب آپ کو لگے کہ وہ پیارا جس کو ڈیلوژن کی بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس فوراً لے جاؤ. دیکھیے، اگر آپ کو لگے کہ آپ کے کسی پیارے کو یہ لگتا ہے کہ کوئی اسے نقصان دے رہا ہے، اس کی خلاف لوگ سازش کر رہے ہیں، وہ بلا وجہ غیر حقیقی شک کریں، اس کی وجہ سے وہ اپنی سیفٹی، گھر والوں کی سیفٹی کے لیے خطرناک ہو، اس کے رشتے خراب، اس کی جاب، بزنس ختم ہو جائے، تو یاد رکھیں اسے اگنور بالکل نہیں کرنا چاہیے. جلدی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانا چاہیے تاکہ اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہو. جتنی جلدی اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہوگی اتنی جلدی اس میں بہتری آئے گی. یاد رکھیے کہ ہر شک ذہنی بیماری نہیں ہوتی، اور ہر ٹرسٹ ایشو وہ بھی پیرانوئڈ ڈیلوژن نہیں ہوتی. ہسٹری سے پتہ چلتا ہے. دوستو، کیسے لگی آپ کو یہ والی ویڈیو؟ اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی تو ہماری یہ والی ویڈیو دیکھنا، جو کہ میں نے ایک اینٹی سائیکوٹک رسپیریڈون کو لے کے بنائی ہے، جو کہ شک کی بیماریوں میں بہت دی جاتی ہے. آپ کو کافی فائدہ ہوگا. میری کوشش ہے ان ویڈیو سے آپ کے اندر سائیکولوجیکل ریزیلینس آئے، آپ کو مینٹل ہیلتھ اویئرنس ملے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. شکریہ.